السلام علیکم دوستو، احمد واس ٹی وی چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون تھی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی جیل میں بند کیوں رکھا اور 86 سال قید کی سزا کیوں سنائی، یہ سب کچھ جانیے آج کی اس درد بھری ویڈیو میں۔ دنیا بھر میں جہاں بہت سے مسلمان ہیں جو کفار کا شکار ہیں اور عرصہ دراز سے مصائب اور ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ان مظلوم مسلمانوں میں سے ایک نمایاں شخصیت ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے جو عرصہ دراز سے بغیر کسی وجہ کے امریکہ کی جیل میں بند ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو بھی اس بات کو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ساتھ دیں۔ ڈاکٹر عافیہ نے ایسی شاندار ریسرچ کر کے امریکہ میں زلزلہ برپا کر دیا تھا اور امریکہ تھر تھر کانپنے لگا تھا اور اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے عافیہ کو گرفتار کرنے کے بعد الزام لگا کر 23 ستمبر 2010 میں عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنائی اور عافیہ پر ظلم کا ہر وہ پہاڑ توڑ ڈالا جو عافیہ کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے باوجود عوام کو اصل حقیقت سے دور رکھا گیا، اس لیے آج میں آپ کو ان کی ریسرچ اور قید کی وجوہات کے متعلق اصل حقائق سے آگاہ کروں گا جو شاید ہی کسی نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہو۔ لہٰذا دوستو، اس قیمتی معلومات اور درد بھری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سرجن تھی۔ ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے عافیہ نے ایسی شاندار ریسرچ تیار کر رکھی تھی جو امریکہ کیا دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسٹسٹ بھی نہیں کر سکے۔ ان کے اس فارمولے سے دنیا کے وہ بڑے بڑے خطرناک ویپن بن سکتے تھے جو ابھی تک نہیں بنے۔ عافیہ اپنے اس فارمولے سے صرف پاکستان اور عالم اسلام کو فائدہ دینا چاہتی تھی، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں دے اور ہمارے لیے کام کرے۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے اپنا حقیقی فارمولہ ان کو دے دیا تو یہ پہلے کی طرح اس ویپن کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا اور اس راز کو اپنے پاس ہی رکھا۔ یہیں سے اصل کہانی کی شروعات ہوتی ہے جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر دی۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ چلی گئیں، جہاں پہلے سے ان کا بھائی موجود تھا جو انجینئر بن رہا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ذاتی زندگی بہت سمپل تھی۔ ناول، نیوز، فلموں اور کھیلوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں صرف پڑھائی کا اور اسلام کی پروموشن کا بہت شوق تھا۔ عافیہ شروع سے ہی دین اسلام سے محبت کرتیں اور اپنے سر کو سکارف سے ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن پاک بھی حفظ کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنی باقی تعلیم کو امریکہ میں ہی مکمل کیا۔ 1992 میں عافیہ نے اپنی ریسرچ کی وجہ سے $5000 کا انعام بھی حاصل کیا تھا۔ 1995 میں ایک سائنٹسٹ امجد خان سے عافیہ کی شادی ہوئی۔ عافیہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور یہی شخص ڈاکٹر عافیہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ امجد خان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر CIA کا مہرہ بن چکا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنٹسٹ کو عافیہ کی ریسرچ کے بارے پتہ چلا تو انہوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ عافیہ کے پاس ایسا فارمولہ ہے کہ اگر یہ پاکستان کو مل گیا تو وہ امریکہ کے خلاف استعمال کریں گے تو امریکہ کی تباہی ہوگی، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ 2002 میں عافیہ کو طلاق ہو گئی، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ واپس پاکستان آ گئیں کیونکہ وہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ مگر افسوس، اس وقت پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی سائنسدان عطا کی تھی جو آج تک 2-3 صدیوں ایسی سائنسدان پیدا ہی نہیں ہوئی، تو پاکستانی حکمرانوں نے اس کی قدر نہ کی اور اسی وجہ سے آج تک پردیس کی جیل میں غیر مسلم کا ظلم برداشت کر رہی ہے۔ اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتا، لیکن پاکستان نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو گرفتار کر کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ نے بھی اسلام کی حفاظت کی خاطر پہاڑ بن کر اس کا مقابلہ کیا۔ 2003 میں انہیں کراچی سے راولپنڈی جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ 5 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ جب ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک قابل ذہین خاتون کو کھو کر ناقابل یقین نقصان حاصل کر چکا تھا۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے۔
جو وہاں بے حد بری حالت میں قید ہے۔ پاکستانی پرنٹ میڈیا میں شور مچنے کے بعد امریکہ نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے اریسٹ کر کے نیو پارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے گرفتاری کے دوران عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوج کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پر گولیاں چلا دیں۔ بلگرام جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں نے کہا کہ جیل سے ایک عورت کے چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں آتی تھیں کہ جس نے آج بھی ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ ڈالا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، مگر ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے جو اس قدر پاورفل تھا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ آج تک ڈاکٹر عافیہ کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے عافیہ کو جان سے مارنے والا قدم ہی نہیں اٹھایا، صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی نہ کسی عافیہ وہ فارمولہ ہمیں دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان تک نہیں کھولی۔ بلگرام جیل میں یہودیوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ عافیہ کو پتہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے ان کو دے دی تو اس کے بعد یہ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر عافیہ پر اتنا ظلم اور جسمانی اور ذہنی تشدد کیا ہے۔ 2013 تک امریکی عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان خط لکھے تو ہم عافیہ کو رہا کر دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ عافیہ کو پاکستان واپس لے کر آئیں گے۔ گزشتہ مہینوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھنے والے وکیل کلایو سٹیفورڈ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقدمے کی مثبت انداز سے پیروی کی۔ ان کی حمایت کے لیے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان اور ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بھی اپنی آواز کو بلند کیا۔ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی بہن کی کل 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں سے پہلی ملاقات وہ تنہا تھیں، جبکہ دوسری ملاقات میں ان کے ساتھ وکیل کلایو سٹیفورڈ سمتھ اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے بتایا ہے کہ پہلی ملاقات کا دورانیہ 2.5 گھنٹے تھا، جس دوران عافیہ نے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ انہیں اپنی ماں کی وفات کا علم نہیں تھا۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر فوزیہ کو عافیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصاویر دکھا سکیں۔ یہ ملاقات جس جگہ ہوئی وہاں دونوں بہنوں کے درمیان جیل کے ایک کمرے کے دوران میں موٹا شیشہ موجود تھا۔ 3 گھنٹوں پر محیط دوسری ملاقات، جس میں سینیٹر مشتاق بھی شامل تھے، کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ سفید سکارف اور خاکی جیل ڈریس میں ملبوس ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ملاقات کے دوران کہا کہ ان کو اپنی والدہ اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں۔ کیس کے حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد خان نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر حکمران سنجیدگی سے اس کیس کی پشت پناہی کریں تو کوئی وجہ ہی نہیں ڈاکٹر عافیہ کو آزاد نہ کرایا جا سکے۔ امریکہ کی جیل سے ڈاکٹر عافیہ کو آزاد کرانے کے لیے پوری قوم کو ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر پوری قوم ایک ساتھ ہو جائے تو ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ سے آزاد کروا کر وطن واپس لایا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے ہم جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد دیکھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ آپ سب دوستوں سے عافیہ کی رہائی کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ عافیہ کے لیے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔